بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وراثت کی شرائط سے متعلق ہمارا کلام چل رہا تھا، اور ہم نے پہلی شرط آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ جس شخص کا مال ہے اس شخص کا انتقال ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بعد ہی وہ مال وراثت بنے گا۔ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک خود ہوتا ہے اور وہی اس کا مختار ہوتا ہے۔ دوسری شرط وراثت کی ہے کہ جو وارث ہے وہ مورث یعنی جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے اس کے انتقال کے وقت زندہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 3 بیٹے تھے، اور 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا والد کے انتقال سے پہلے ہی وصال کر گیا تھا، تو اب جو انتقال کرنے والا بیٹا ہے اس کا مال وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ مال وراثت سے وراثت کے حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو انتقال مورث کے وقت اس وقت حیات ہوں اور زندہ ہوں۔ لہٰذا جو ورثہ والد کے انتقال سے پہلے انتقال کر جائیں ان کا مال وراثت میں کوئی حق نہیں ہوگا، اور نہ پھر ان کی اولاد کا اس وقت حق ہوگا جب تک ان کے اپنے بیٹے موجود ہوں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، ایک پہلے انتقال کر گیا، اس کی اولاد موجود ہے، اور اب 2 بیٹے حیات ہیں، اس کی بھی اولاد یعنی پوتے موجود ہیں۔ تو اب مال پوتوں میں نہیں جائے گا، کیونکہ جب تک مرنے والے کا ایک بھی بیٹا موجود ہو پوتوں کی طرف مال کو تقسیم نہیں کیا جاتا ہے، اگرچہ ان کے والد صاحب پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ تو وارث کا مال وراثت میں حصہ لینے کے لیے انتقال مورث کے وقت زندہ ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری وراثت کی شرط یہ ہے کہ وراثت سے جو روکنے والے شریعت نے امور مقرر کی ہیں وہ کوئی نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر وارث اگر اپنے مورث کو اس طرح قتل کر دے جس سے قصاص یا کفارہ لازم آتا ہو تو یہ وارث طریقے سے وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری صورت جو مسلمانوں کے حق میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کافر اصلی ہو، بیٹا مسلمان ہو، یا بیٹا کافر اصلی ہو، باپ مسلمان ہو، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ مثال کے طور پر ایک گھرانہ تھا، پہلے کافر گھرانہ تھا، ان میں سے بیٹا اسلام لے آیا، اب والد کا انتقال ہوتا ہے تو والد کے مال سے اس مسلمان بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح برعکس کو دیکھ لیا جائے تو یہ وراثت کی تیسری شرط ہے کہ یہ امور جو مسلمانوں کے حق میں یہ 2 نہ پائے جائیں۔ تیسرا ایک اور بھی ہے غلام ہونا، لیکن وہ اب ہمارے دور میں نہیں پایا جاتا، تو اس لیے ان 3 شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ مال وراثت میں وراثت والا معاملہ اسی وقت کیا جائے گا جب جس کا مال ہے اس کا انتقال بھی ہو، اور دوسرا جس نے مال لینا ہے وہ زندہ بھی ہو، اور تیسرا کوئی ایسا امر نہ پایا جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مال وراثت سے روکنے والا ہو، جیسے قتل کر دینا، غلام ہونا، یا پھر ایک کا کافر اصلی ہونا اور دوسرے کا مسلمان ہونا۔ تو ان امور پر تھوڑی توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔